تعلیمی بورڈ ہے، جس کا مقصد ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے گھروں تک دین کے اور اسلام کے پیغام کو عام کرنا اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف اور باخبر کرانے کا جذبہ دلوں میں پیدا کرنا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانا یہ ہمارا مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ اس کے لیے نظام بنانا ہوگا، طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا اور اس کے مطابق ہر گھر کے بچوں تک دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو پہنچانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام یہی کوششیں سارے ملک کے اندر کی جا رہی ہیں۔ مکاتب کا جال بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، منظم طریقے سے دینی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس شعبے کا مفصل تعارف پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا مرکزی دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ دار جناب مولانا محمد خالد صاحب گیاوی سے کہ وہ آئیں اور 10 منٹ میں شعبے کا تعارف اور دینی تعلیم کی اہمیت سے سامعین کو روشناس کرائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کا تعارف، طریقہ کار اور مختصر کارکردگی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر دی جائے کہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی تیسری سب سے بڑی آبادی اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان۔ 2011 کے سینسس کے مطابق مسلمانوں کی کل تعداد ہندوستان میں 14.2% یعنی 17 کروڑ 22 لاکھ۔ 2019 کے ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق 0 سے 19 سال تک کے بچوں کی تعداد کل مسلم آبادی کے 47% ہے، یعنی 8 کروڑ 9 لاکھ 34 ہزار۔ مسلمانوں میں 43% لوگ ان پڑھ ہیں اور 57% لوگ پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں۔ ان 57% پڑھے لکھے لوگوں میں سے اگر 4% مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو الگ کر لیا جائے تو 53% جو لوگ پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں ان میں بھی بنیادی علم دین کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، کچھ کہا نہیں آ سکتا ان کے ایمان کے سلسلے میں۔ گویا کہ 43% اور یہ 53%، 96% مسلم بچوں کا ایمان خطرے میں ہے یا ان کے ایمان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آیا حکومت؟ تو جمہوری حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان میں مذہبی تعلیم کی ذمہ داری مذہب کے ماننے والوں پر ہے، نہ کہ حکومت پر۔ نمبر 2، گارجین، تو خود ان کے اندر بنیادی علم دین کا فقدان ہے، تو کیسے ان پر بھروسہ کیا جائے کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر کر سکیں گے؟ نمبر 3، مسلمانوں کا اجتماعی ادارہ۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر اکابر جمعیت علماء ہند نے اس کام کو اپنے ذمے لیا اور 8 جنوری 1955 کو منظم انداز سے اس کام کو کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام دینی تعلیمی بورڈ ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ کا مقصد 100% مسلم بچوں کے لیے بنیادی علم دین کی فکر کرنا، علاقوں کے مکاتب کو منظم اور مدارس عربیہ سے منسلک کرنا، بچوں کو اسکول و کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ
مکاتب سے جوڑے رکھنا، مکاتب سے امت کے تینوں طبقے مرد، عورت اور بچوں کو فیض پہنچانا۔ اس لیے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دین کے دو درجے، ایک فرض کفایہ ہے جس کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، حافظ و عالم بنائے جاتے ہیں۔ دوسرا فرض عین ہے جو مکتبوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اب مسلمان بھی اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، ایک باشعور مسلمان جن کو ایمان، علم، مطالعہ، تحقیق و جستجو کے ذریعے حاصل ہوا ہو، ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، کوئی خوف اور لالچ ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ دوسرے خاندانی و نسلی مسلمان، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، خوف اور لالچ کی بنیاد پر ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہب سے متعلق کئی تنظیمیں ہیں، دنیا میں بڑی تنظیمیں جنہوں نے اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے پیو ریسرچ فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2011 کی مردم شماری میں 2.9 ملین مسلمانوں نے اپنا مذہب بیان نہیں کیا، جنہیں لامذہب شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق 12% ہندوستانی مسلمانوں کا خدا پر یقین کم ہے اور 6% ہندوستانی مسلمانوں کا خدا پر یقین ہی نہیں ہے۔ لہذا ان صورتحال پر قابو پانے کے لیے منظم مکاتب دینیہ کا قیام ضروری ہے، تاکہ اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کیا جائے، منکرات و فواحش سے پاک معاشرے کی تشکیل کی جائے، نسل نو کو ذہنی اور فکری ارتداد سے بچایا جائے۔ اس کے لیے ہر شہر، ہر بستی، ہر محلے میں منظم مکاتب دینیہ کا قیام ضروری ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ جمیعت علماء ہند نے ابتدا سے ہی منظم مکتب کی تحریک شروع کی۔ اس کے لیے جہاں نصاب مرتب کیے گئے، وہیں نظام، طریقہ تعلیم اور نگرانی کے طریقہ کار بھی طے کیے گئے۔ لیکن وقت و حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے امت مسلمہ نے مکاتب کے قیام سے کوتاہی برتنی شروع کی، وہیں رسمی مکتب کے قیام پر اتفاق کیا جانے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتب سے امت کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ 2017 سے دینی تعلیمی بورڈ جمیعت علماء ہند نے اثر نو منظم مکتب کی تحریک شروع کی ہے، جس سے الحمدللہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے جہاں بچوں میں مکتب جانے کا شوق پڑ رہا ہے، وہیں گارجین کے اندر مکاتب کے تئیں اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت اب تک کی کارگزاری کہ کل مکتب 10 صوبوں میں منظم مکتب 8072 اب تک قائم ہو چکے ہیں، جو دینی تعلیمی بورڈ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ منسلک ہیں۔ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ملک بھر میں چلنے والے مکاتب کی تعداد جو مرکز کے زیر انتظام ہیں وہ 269 ہیں۔ ان میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 12060 ہے، اور کل علاقائی ریاستی یونٹوں کے زیر انتظام اور زیر نگرانی مکاتب جو چل رہے ہیں ان کی تعداد 30,051 ہے، اور ان میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 13,28,865 ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ کی جاری سرگرمیاں ضلعی و صوبائی یونٹوں کا قیام، اس سلسلے میں صرف 2 صوبوں کے علاوہ چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کے علاوہ باقی پورے ملک کے تمام صوبوں میں صوبائی یونٹیں قائم ہو چکی ہیں۔ جز وقتی مکاتب میں جدید نصاب تعلیم کا اجرا، نیا نصاب جو مرتب کیا گیا ہے 1 گھنٹے کے لیے، اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جاری کیا جائے۔ جز وقتی مکاتب میں اسکول کی چھٹیوں میں سمر کیمپ کا انعقاد، ہر سال 1 تا 30 رجب 1 ماہ دینی تعلیمی بیداری مہم جو ابھی فی الوقت جاری ہے، مکاتب کے اساتذہ کی ٹریننگ اور ان کے لیے